جس گھر کی عورت رات سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ کر سو جائے، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس گھر والوں کو امیر ترین کر دیتا ہے۔ اس گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے تمام فاقوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے رزق میں اتنی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ گھر والوں کو کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہتی۔ اور اسی طرح تنگ دستی کو دور کرنے والی یہ صورت ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یا پھر اس کو مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں، اور اس کی برکت اتنی ہوگی کہ آپ ساری زندگی کے لیے فاقے سے بچ جائیں گے اور اپنی زندگی کو عیش سے گزاریں گے۔ جتنا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کرتے جائیں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، آپ کے رزق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اس لیے یہ صورت لوگوں کی نگاہ میں بھی اس گھر والوں کو باعزت بنا دیتی ہے، مقام و مرتبہ بڑھا دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ہر ایک صورت اپنی فضیلت اور مقام کے اعتبار سے ہر ایک صورت اپنا علیحدہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اس لیے جو صورت آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس شخص کا، اس گھر والوں کا نصیب چمک جاتا ہے۔ بس عورتوں کو چاہیے وہ رات کو وضو کر کے اس صورت کو پڑھ کر سو جائیں، ایک رات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نشاور فرما دیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس صورت کو جہاں پر سیلاب آ گیا ہو یا بارش نہ رکتی ہو اور اس کا در وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو صرف 5 بار باوضو اس صورت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سیلاب کو بھی روک دیتا ہے اور بارش بھی رک جاتی ہے اور آسمان کھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے باغ میں، پھلوں میں، کسی کی کھیتی باڑی میں مصیبتیں آتی ہوں، آفات، جو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان سے وہ حفاظت چاہتا ہے، اس شخص کو بھی چاہیے یہ صورت کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے باغ کے اندر، کھجوروں کا باغ ہے، مالٹوں کا باغ ہے، آمبوں کا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے، کوئی بھی آپ کا باغ ہے، آپ کسی درخت کے ساتھ اس صورت کو لکھ کر لٹکا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما لے گا۔ آپ کے باغ کی حفاظت ہوگی، آپ کے کاروبار کی حفاظت ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جس باغ کے اندر اس صورت کو لکھ کر لگائیں گے خوب پھل آئیں گے۔ جہاں پر آپ کا پھل تھوڑا لگتا ہے، جب آپ اس صورت کو لٹکا دیں گے، ایک تو آپ کی وہ تمام بیماریوں سے باغ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ آپ کا مال، آپ کا وہ پھل دگنا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کے فاقے کے اندر مبتلا ہے اور رزق نے اس گھر سے منہ پھیر لیا ہے، اس گھر والوں کو چاہیے کہ اس گھر کی کوئی بھی عورت اس صورت کو رات کے وقت پڑھ لے اور پھر اسی طرح سو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے ہی عمل سے آپ اس کی برکتیں دیکھنا، اور چند دن اگر آپ اس عمل کو جاری رکھ لیتے ہیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں اس صورت کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ وہ طریقہ جاننے سے پہلے ایک گزارش کرتا چلوں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ ہماری خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں تو آپ کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیں یا پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درود پاک کومنٹ میں لکھ دیں، اور آپ کو خصوصی دعاؤں کے اندر شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور دعا ایک ایسا مومن کے پاس ہتھیار ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں چاہے وہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے ہم ایک دوسروں سے دعا ضرور کروایا کریں اور آپ دعاؤں کا ضرور حصہ بنا کریں، کسی پل بھی، کسی لمحے بھی اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں، آپ نے گھر کے اندر اس کو رات کو نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ آپ نے نماز عشاء تو پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ اسی وضو کے ساتھ بھی اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنے سے پہلے یوں کرنا ہے کہ آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو، یعنی کہ خانہ کعبہ کی جانب، جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہم نماز پڑھتے ہیں اسی جانب آپ نے اپنا منہ رکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اس صورت کو پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ
درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ برکت کے لیے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کے وظیفے کے اندر سارے شک و شبہات دور ہو جائیں اور آپ کو کمنٹ میں سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ بعض دوست کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں، پھر بعض اوقات وقت ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا، اس لیے آپ اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کی بھی آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی، اس لیے ہم یہ ریکویسٹ بار بار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جب ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی اپنی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ وہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا مقام و مرتبہ کیسے ملا، کہاں سے ملا؟ آپ نے فرمایا یہ جو میرے شاعر و شاعری آپ دیکھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو تاثیر ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ آپ کی اس اشعار کے اندر، شعر و شاعری کے اندر اتنی تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں جب بھی میں کوئی شعر لکھتا تھا تو سب سے پہلے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا تھا۔ یہ اس درود پاک کی برکت ہے کہ میں کوئی بھی شعر لکھتا ہوں اللہ اس کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں تاکہ یہ عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور جو عمل قبول ہو جاتا ہے اس کی طاقت اور تاثیر اسی دن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ کا مقدر آپ کو اللہ تعالیٰ فاقے سے پہلے دن ہی نکال دے گا، اور اس کے بعد آپ کے رزق میں یوں ہر روز برکتیں پیدا ہوں گی، اور غلہ اتنا آپ کو غلے کی فراوانی ملے گی، رزق کی دولت کی فراوانی ملے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ صورت واقعہ ہے، یہ پارہ نمبر 27 کے اندر ہے صورت واقعہ۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کو 7 بار پڑھنا ہے، یا 9 مرتبہ، یا آپ نے 11 مرتبہ۔ اگر 11 مرتبہ پڑھیں تو 11 دن تک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اس کی تعداد کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ 7 دن پڑھیں تو روز 7 بار پڑھیں، آپ 9 بار پڑھیں تو روز 9 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اس کی تعداد کو 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح زندگی کا معمول بنا لیں، آپ ہر دکھ پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے، کبھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، ساری زندگی آپ کی عیش و عشرت سے گزرے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔